سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. تفسیر سورۃ الماعون آیت نمبر 1، 2 اور 3 میں اس شخص کی مثال بیان کی گئی ہے جو شخص روز قیامت پر، روز جزا پر، آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، اور اسی ایمان کی وجہ سے اس کے دل میں سنگ دلی اور نفرت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اس کے سامنے دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے، اس لیے اس نے کسی یتیم سے ہمدردی نہیں کرتا وہ، اور کسی بھی جو مسکین کی غمخواری نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے جو میں کروں گا اس کا کوئی صلہ نہیں ملنا. جبکہ جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے، روز جزا پر، قیامت کے دن پر، جزا کے دن پر، وہ ایمان رکھتا ہے، نیک اعمال اس لیے کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے. لیکن جو شخص قیامت پہ روز جزا پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا، اور لہٰذا جب وہ یتیم ہے، جب اس سے اپنا حق مانگنے آئیں گے، جس طرح آیت نمبر 2 میں بیان ہوا، تو وہ ان کو دھکے دے گا، ان کو ان کا حق نہیں دے گا. اور اس طرح مسکینوں کو وہ نہ خود کھانا کھلاتا ہے نہ لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دے گا کبھی بھی. اور اس کے بعد آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس ان نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں، حدیث نمبر ہے 1412، جس میں راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ نماز ظہر سے فارغ ہو کر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا بصرہ میں ان کے گھر حاضر ہوئے. ان کا گھر مسجد کے پہلو میں ہی تھا، تو جب ہم نے ان کی خدمت پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تاکہ تم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی تو ہم ظہر پڑھ کر آئے ہیں، کہ ابھی ہم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے. تو انہوں نے فرمایا تم عصر پڑھ لو. ہم نے اٹھ کر عصر کی نماز پڑھ لی، اور جب فارغ ہوئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے حدیث بیان کی، کیونکہ انہوں نے پہلے ظہر پڑھ لی، انہوں نے کہا عصر پڑھ لو، اور جب انہوں نے عصر پڑھ لی تو انہوں نے پھر یہ وجہ بیان کی، حدیث بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے، وہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ زرد پکڑ کر شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان چلا جاتا ہے تو کھڑا ہو کر اس کی نماز میں 4 ٹھونگے مار دیتا ہے اور اس میں اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتا ہے. یعنی کہ یہ عصر کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ جب اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، اور اس میں اسی وعید آئی کہ عصر کی جب نماز ہوتی ہے تو اس میں اول وقت میں نہیں پڑھتے، وہ بالکل ہی جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تب اٹھتے ہیں اور 2 ٹھونگے یہ صحیح بیان 4 ٹھونگے مار کے، یعنی کہ 4 رکعت اس طرح پڑھ کے، اور وہ فارغ ہو جاتا ہے اور بہت کم ہی اللہ کو یاد کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے ایک خرابی ہے اور ان لوگوں کو وعید کی گئی ہے تاکہ یہ لوگ توبہ کریں اور اپنے اس عمل سے باز آ جائیں. نماز کو کوشش کریں کہ اول وقت میں ادا کریں، اور پہلے جو ہو چکا اسے توبہ استغفار کریں. توبہ استغفار تو کرتے ہی رہنا چاہیے انسان کو. اور اس کے بعد سورۃ الماعون کی آیت نمبر 6 میں یہ فرمایا کہ وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، دکھاوا کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. منافق جو ہوتے تھے وہ یہی کرتے تھے کہ ان پر جو بہت سخت ہوتی تھی نماز پڑھنا، کیونکہ وہ روزہ جزا پر ایمان بھی نہیں رکھتے تھے، تو وہ صرف برائے نام اپنے آپ کو مسلمان دکھانے کے لیے یہ نماز پڑھتے تھے، اور وہ لوگوں کو دکھاتے تھے کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں. تو ان پر یہ نماز بھی بہت بھاری تھی، تو ان کے لیے بھی اس میں وعید آئی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا ہے کہ اور عام برتنے کی چیز سے روکتے ہیں، یعنی کہ عام ضرورت کی جو چیز ہوتی ہے اس سے بھی روکتے ہیں یہ لوگ.
جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. جیسے عام اس کی مختلف مثالیں بیان ہوئی ہیں، جیسے سوئی ہوگی، کوئی اور ایسے ہلکی سی چیز ہوگی جو عام طور پر گھروں میں نہیں ہوتی، تو انسان کسی دوسری چیز سے مانگنا چاہتا ہے، اس کی بہت تھوڑی سی ویلیو ہوتی ہے. آپ مثال کے طور پر لے لیں، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے سوئی ہوگی یا کوئی ہانڈی یا کوئی کڑھاڑی، اس طرح کی. اس سے مثال کے طور پر ہتھوڑی ہوتی ہے، کوئی بندہ کسی ہمسائے سے مانگنا چاہتا ہے تو عام سی چیزیں، معمولی چیزیں عام بندہ دے دیتا ہے. لیکن ایسے لوگ، ایسے جو یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، وہ اس کو بھی آخرت میں خرچ نہیں کرتے، لوگوں کو اس کو نہیں دیتے. اور اس کے بعد ان کے لیے، آخرت کو جھٹلانے والوں کے لیے تباہی اور بربادی کی وعید کا ذکر فرمایا گیا ہے. مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو آپ پر بہت مشکل حالات گزرے. سب لوگ دشمن بن گئے، اور سوائے چند لوگوں کے جو ایمان لائے، اور ہر طرح مخالفت، پریشانیاں اور ہونے لگی. مزید یہ کہ نگرینہ علاج جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم، وہ فوت ہو گئے، تو اس پر دشمن خوش ہو گئے اور غم، اور نبی اسلام پھر اس پہ پریشان ہوئے. اور کیونکہ فطری عمل ہے، جب اولاد فوت ہو جائے تو یہ ایک فطری عمل ہے. تو اللہ تعالیٰ میں سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 3 اور 5 میں اللہ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ یقیناً پیچھے آنے والی حالت تیرے لیے پہلے سے بہتر ہے، اور عنقریب تیرا رب تجھے ضرور اتنا عطا کرے گا کہ تو خوش ہو جائے گا. اور پھر سورۃ الانشراح کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تیرے لیے تیری جگہ کو بلند کر دیا ہے. اور اسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا تذکرہ فرما کر آپ کو تسلی دیتا ہے. تو اس صورت میں پہلے تو روز جزا کو جو قیامت کے دن کو چھٹلاتا ہے، اس کی وعید بیان کی گئی ہے، اس کے اعمال بیان کیے گئے ہیں. اور جو نمازوں سے غافل ہیں، انہی منافقوں کی بھی مثال بیان کی گئی ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور روز قیامت پر یہ ایمان ہی سب سے بڑی چیز ہے. دیکھیں، ایک بندہ جو ایمان رکھتا ہوگا، اس کے ذہن میں ہوگا کہ میں جو بھی اس وقت کام کر رہا ہوں، میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں تو میں نے اس کا حساب دینا ہے قیامت کے دن، میں اس پہ کیا دیکھ رہا ہوں. جب اس کے دل میں روز قیامت کا خیال ہوگا، وہ کبھی بھی اس گناہ میں نہیں پڑے گا. اس کو پتہ ہوگا کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں، مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، اور ہر ایک نعمت کا اس سے حساب ہوگا. جب یہ سوچ یہ انسان کے اندر ہو تو وہ گناہوں سے بچتا ہے اور اللہ والا بن کر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے جو آخرت سے ڈرتا ہو. اور ایک اور حدیث بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن بندے پر اللہ تعالیٰ دو خوف نہیں جمع کرے گا. یعنی کہ اگر وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس سے خوف ہٹا لے گا. اور اگر وہ اس دنیا میں نہیں ڈرتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو قیامت کے دن اس کو خوف میں مبتلا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے دور فرمائے، اور روز قیامت پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخری دم تک ہمارا خاتمہ انہی عقیدے پر فرمائے، آخرت پر ایمان لانے پر. جزاک اللہ خیرن. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.